composition of population and social change. تو اس کو پاپولیشن کمپوزیشن کہہ لیں کہ کسی بھی ملک کی کسی کی ریجن کی جو پاپولیشن کمپوزیشن ہے جس کے کانسیپٹ کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کا سوشل اور کلچرل جو چینج ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو کمپوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایج وائز دیکھتے ہیں, اس کو ہم جینڈر وائز دیکھتے ہیں, اس کو ہم بوائز گرلز میل فیمیل کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں, اور پھر اس کو اوور آل ڈفرنٹ کائنڈس جو ہوتی ہیں افراد کی اس کو اس کے انداز میں دیکھتے ہیں. تو سب سے بڑا جو کمپوزیشن میں بنیادی فیکٹر ہے وہ ایج کا ہے. تو اگر ہم ایج کو کیٹیگرائز کریں اور کیٹیگوریکلی ہم کیٹیگریز میں دیکھیں تو جو ایج ہے اس کو ہم 0 سے لے کے 14 ایئرس تک یعنی اس ایج کو بریکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک چائلڈ کی ایج ہے. لیکن بہت سارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس 14 ایئرس کو بھی ڈفرنٹ جو ایج ہے اس میں وہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایج ہے اس میں بھی اڈولسنس کا کانسیپٹ آتا ہے, پھر اس میں وہ بریک اپ کر کے دیکھتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ پھر 9 سال کا پھر 14 سال کا اس کو بھی کرتے ہیں. لیکن اوور آل براڈلی اسپیکنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 14 سال تک جو ہے وہ اس کو وہ چلڈرن کی ایج ہے. اس کے بعد جس کو ہم ٹین ایج کا کانسیپٹ ہے کہ وہ 18 تک 19 تک یعنی 20 سے پہلے پھر وہ ایک ٹین ایج کا کانسیپٹ آتا ہے جس کو ہم ٹین ایجر کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اڈلٹہڈ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اڈلٹ ہو چکے ہیں. اب اڈلٹ کی جو ڈیموگرافی کے کانٹیکسٹ میں جو ایج ہے وہ وہی پھر 15 سال سے لے کے 64 تک یہ اڈلٹہڈ کا جو ایج بریکٹ ہے جو ڈیموگرافی والے کرتے ہیں, اور پھر 65 سے ابو جو کٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ پھر اولڈ ایج یا ایلڈرلی جس کو آپ کہہ لیں ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ جو آپ کا شمار بوڑھے یا بڑھاپے کی عمر کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جو ایج بریکٹ ہے یہ ویری کرتی ہے کہ اوور آل ایوریج ایج لوگوں کی کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ جاپان کی مثال لے لیں, آپ اسکینڈینیوین ناروے ڈنمارک کی مثال لیں, وہاں پہ ایوریج ایج ایز کمپیئر ٹو پاکستان زیادہ ہے, وہاں سے ابو 80 کی ایوریج ایج ہے. لیکن پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ جو ایج ہے یہ ناٹ مور دین 70 ایئرز جو ہے اس سے زیادہ پاکستانی جو ایج ہے حالانکہ بڑی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ یاد رہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم ڈیو ٹو امپروومنٹ ان سرٹن انوائرمنٹ ایریاز جس میں فوڈ ہے, شیلٹر ہے, نیوٹریشن ہے, ہاسپٹل ہیں ان کی بہتر پرفارمنس ہے, علاج معالجہ کی سہولیات بہتر ہوئی ہیں, یہ امپروو ہوئی ہے پاکستان میں. لیکن ابھی بھی کمپیریٹیولی جو ویسٹرن ورلڈ ہے یا جو ایسٹرن نیشن ہے خاص طور پہ جاپان کی میں مثال دیتا ہوں اس میں ابھی بھی اس کا جو پاکستان کا اس انڈیکس میں ہم ان لوور نمبر پہ آتے ہیں. اب رہا کہ جابز کے حوالے سے اور امپلائمنٹ کے حوالے سے کمپوزیشن کا بڑا تعلق ہے کہ جب زیادہ لوگ ہوں گے, جب کمپوزیشن ان کی اس میں اس طرح کی ہوگی کہ زیادہ سٹیز ہوں گے تو انڈسٹری میں بھی, سروسز میں بھی, اربن ایریاز میں بھی پھر زیادہ پریشر بلڈ ہوتا ہے, اور لوگ زیادہ پھر رورل سیٹنگ جو ہیں سوسائٹیز کی وہاں سے پش اور پل فیکٹر کی وجہ سے پھر وہ موو کرتے ہیں. پر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو موڈ آف اکانومی ہے جس میں فارمنگ ہے, جس میں فشنگ ہے, جس میں لائف سٹاک کا جو بزنس ہے, موڈ آف اکانومی ہے جیسے لوگ اپنا زندگی گزارتے ہیں, تو پھر اس کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور لوگ زیادہ رش کرتے ہیں اربن کلسٹرز کی طرف, اور اس کے نتیجے میں بے شمار سوشل اور اکنامک اور امپلائمنٹ اور بے شمار قسم کے جو مسائل جنم لیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ اس کا جو کمپوزیشن کی اگر بات کریں اس میں ایجوکیشن ایک بہت اہم رول ہے, کیونکہ ایجوکیشن کی میں لٹریسی اور لٹریسی کے جو ڈفرنٹ معاملات ہیں ان کا پھر تعلق ہے کہ امپلائمنٹ نہیں ہے, پاورٹی ریٹ زیادہ ہے وہاں پہ, پاپولیشن گروتھ ریٹ زیادہ ہے, کمپوزیشن افیکٹ ہو رہی ہے کہ یوتھ مارکیٹ میں کتنے اویلیبل ہیں, بچے کتنے ہیں, ایلڈرز وہاں پہ کتنے ہیں, یہ ساری چیزیں ملا کے
لٹریسی ایجوکیشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور نتیجتاً جو سوشل اور کلچرل جو اسٹرکچر ہے، جو انٹریکشن ہے لوگوں کی، اس کے اوپر پھر اس کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔